تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ مالک الملک جل وعلا کی کتاب مقدس کتاب ذیشان میں سے سورہ نساء کی ایک آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں جو امراء ہوں ان کی اطاعت کرو. پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف، اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. یہی بہتر ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اللہ رب العزت نے آیہ مبارکہ میں 3 اطاعتوں کا ذکر کیا، جن میں سے 2 اطاعتیں مستقل ہیں، کسی صورت میں ان سے مفر نہیں. وہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں اطاعتوں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال کیا. تیسری اطاعت امراء کی اطاعت. اللہ رب العزت نے اس کو بھی لازمی قرار دیا
لیکن وہ اطاعت مشروط ہے. اس لیے کہ اگر کوئی تنازع ہو جائے تو لوٹانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے. جماعت المسلمین یہی چیز بیان کرتی ہے کہ تمام انسانیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہم ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے. اس کے علاوہ کوئی اطاعت مستقل نہیں. یہی میرا موضوع ہے کہ امیر کی اطاعت تقلید نہیں. تقلید ایک ایسا گھٹیا لفظ ہے کہ اس کو اطاعت امیر کے ساتھ جوڑا ہی نہیں جا سکتا. چاہے معاملہ اس بات کا ہو یا معاملہ نفی کا ہو، دونوں صورتوں میں تقلید کا لفظ اطاعت امیر کے ساتھ نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقلید جو مروجہ زمانے میں آج اس کا چرچا ہے وہ قرون اولا میں نہیں تھی. لغوی اعتبار سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس کے معنی ہے کہ غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لینا. اگر ہم ان لوگوں سے سمجھیں کہ جنہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا تو اس صورت میں بھی یہ اس کے معنی اچھے نہیں ہیں جو انہوں نے حاشیہ حسامی میں نقل کیا. التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل، کہ تقلید انسان کی اتباع ہے، یعنی قول اور فعل میں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ من غیر نظر و تأمل، کہ بغیر غور و خوض کیے، بغیر دلیل کے کسی شخص کی پیروی کرنا، یہ تقلید ہے. فَأَمَّا الْمُتَّبِعُ، رہا معاملہ اس کا کہ جو مقلد ہے وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح سے التوضیح کی عبارت ہے فَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَالدَّلِيلُ عِنْدَهُ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ. رہا معاملہ مقلد کا تو اس کے نزدیک تو مجتہد کا قول ہی حجت ہے. اس لیے کہ وہ یہ بات کہتا ہے یقول ان هذا الحکم عندي، کہ میں اس بات کو اسی طرح سمجھوں گا جس طرح سے مجتہد نے سمجھا ہے، میرے امام نے سمجھا ہے. جبکہ اطاعت امیر جس کو جماعت المسلمین بیان کرتی ہے اس سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انما الطاعۃ فی معروف، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت تو معروف کاموں میں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب و کرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، کہ ایک مسلم شخص پر سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے اس وقت تک کہ جب تک اس کو اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے.
اور جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا گیا تو نہ ہی سننا ہے اور نہ اطاعت کرنی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی اطاعتیں کی جاتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، تقریباً 40 مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا۔ شوہر کی اطاعت، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر عورتیں شوہر کی اطاعت کریں تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ ان کے حوالے سے کسی قسم کا زیادتی کرنے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈیں۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ لوگ کہیں گے یقولون ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا فاضلنا سبیل، اے ہمارے رب، یہ ہمارے سرداروں نے، ان کی ہم نے اطاعت کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ حق سے گمراہ کر دیا، تو اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے۔ قرآن مجید نے والدین کی اطاعت کو بیان کیا، لیکن ساتھ میں یہ کہا فَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ دونوں تم سے اس بات پر اصرار کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دنیاوی معاملے میں تمہارے معروف میں ساتھی ہیں۔ غرض یہ کہ جتنی بھی اطاعتیں اللہ نے بیان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ، وہ تمام کی تمام اطاعتیں مشروط ہیں۔ شرح سنہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ لا طاعت فی معصیت الخالق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی۔ تو کیا امیر کی اطاعت کو تقلید سے کوئی نسبت ہے؟ یقیناً نہیں۔ اجتماع بین ضدین باطل ہے، دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ مقلد اندھا ہوتا ہے، اس کے نزدیک مجتہد کا قول ہی حجت ہوتا ہے، جبکہ ایک مومن اور ایک مسلم، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا تتلى عليهم آیاتنا لم يخروا عليه صما وعميانا، جب اس کے سامنے آیات ربانی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بھی اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے، اس میں بھی غور و خوض کرتے ہیں، اس میں بھی فکر کرتے ہیں، اس میں بھی تدبر کرتے ہیں، جبکہ مقلد وہ محض امام کے قول آ جانے کے بعد، اپنے مجتہد کے قول کے آ جانے کے بعد کوئی غور و فکر یا کسی تدبر کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ دونوں چیزیں کسی صورت میں بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ سرنامہ کلام میں جو آیت آپ کو ہدیہ کی گئی اس کا بھی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی جو کہ انصاری صحابی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ صحابی بیان کرتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ جب ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم میری اطاعت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا تھا۔ کہا اچھا پھر لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئیں،
کہا کہ اس کو آگ لگاؤ، آگ لگائی گئی. پھر انہوں نے حکم دیا کہ اچھا اب اس میں داخل ہو جاؤ. فہموا، تو انہوں نے ارادہ کیا. فیمسک بعضہ بعضا، ان کے بعض کو روک رہے تھے، یہاں تک کہ وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے قیامت تک باہر نہ نکل سکتے. انما الطاعۃ فی معروف، اطاعت تو معروف کاموں میں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تقلید اور اطاعت امیر میں بہت فرق ہے. پورے اسلامک میتھڈ اور اسلامک نصاب میں جتنا زور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت پہ دیا گیا ہے، کسی اور اطاعت پہ نہیں دیا گیا. یہ اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہے کہ امیر کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پر زور دیا اور اس کا حکم فرمایا. آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس شخص نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے یقیناً میری اطاعت کی. ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس شخص نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے یقیناً میری نافرمانی کی. پھر آپ نے فرمایا، انما الامام جنۃ، امام ڈھال ہے، اور وہ ڈھال اس لیے ہے کہ اس کو روک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ أَجْرًا، اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دے اور عدل و انصاف کرے تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں ماجور ہے، اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چیز بالکل اسی طرح لازم ہے جس طرح میری اطاعت لازم ہے. کیا اب بھی یہ تقلید ہوگی؟ یقیناً نہیں. یہ جو امارت کا سلسلہ ہے یہ پورے اہل اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا ایک ذریعہ ہے. دنیا کے تمام مسلمین، چاہے وہ خشکی میں ہو یا تری میں، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، چاہے وہ شمال میں ہو یا جنوب میں، ان کو ایک شخص کے گرد جمع کیا جاتا ہے تاکہ ایک وحدت ملی کا مظاہرہ ہو اور امت مسلمہ یکجا ہو جائے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کے دور میں لوگوں کو منقسم کیا گیا، رنگ و نسل کی بنیاد پر، خاندانوں اور قبائل کی بنیاد پر،
جغرافیائی حدود کی بنیاد پر، یعنی مملکتوں کی حدودیں، صوبائی حدودیں اور دیگر حدودیں. لیکن اللہ رب العزت نے جو سسٹم دیا اس کو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو دارمی میں ہیں صحیح سند سے. کہا کہ لا اسلام الا بجماعت، اسلام نہیں ہے مگر اجتماعیت، جماعت. ولا جماعت الا بامارۃ، جماعت نہیں ہے مگر اس کی شرط امارت ہے، امیر کا ہونا. ولا امارت الا بطاعۃ، اور امارت نہیں ہے مگر اطاعت سے، کہ امیر اگر ہے تو اس کی اطاعت کی جائے. تو یہ جو سبق ہے یہ پورے اہل اسلام کے مسلمین کو جمع کرنے کا ایک درس دیا گیا ہے تاکہ ان کی قوت پارا پارا نہ ہو، ان کے اندر اتحاد و یگانگت ہو، ان کے اندر اتفاق ہو، اور پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دین غالب ہو اور اللہ کی شریعت کا نفاذ ہو. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک ایسا سیاسی نظام دیا کہ جس کی بنا پر تمام رنگ و نسل کے لوگ، مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف علاقوں سے متعلق ایک شخصیت کے گرد اس لیے جمع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے، تاکہ وہ اللہ کے دین کا نفاذ کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو مستحکم کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں آپ امیر تھے. آپ نے ایک اس شخص کو کہ جس نے ایک کافر کو قتل کیا تھا اس کا مال نہیں دیا. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان کو ان کا مال دے دیں، ان کو مال نہیں دیا. جب عوف دوبارہ واپس لوٹے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس مال کو زیادہ سمجھا تھا اس لیے میں نے انہیں نہیں دیا. آپ نے فرمایا خالد انہیں ان کا مال دے دو. جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہ مال دینے کے لیے چلے تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کی چادر گھسیٹی اور یہ کہا کیا وہی نہیں ہوا جو میں کہتا تھا؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پورا نہیں کیا تھا جو میں نے کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا اے خالد اس کو اس کا مال نہ دینا، اے خالد اس کو اس کا مال نہ دینا. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے امراء کو نہیں چھوڑتے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ کچھ لوگ اونٹوں کو پانی پلائیں
اور اونٹ جو ہے وہ صاف صاف پانی پی لیں، اور جو تلچھٹ بچ جائے، جو گدلا پانی بچ جائے، وہ میرے عمرہ کے لیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون کو محض اس لیے تبدیل کر دیا کہ ایک امیر کی توہین کی جا رہی تھی۔ امیر کی اہانت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اور آپ نے حکم دے دیا کہ خالد ان کو ان کا مال نہ دینا۔ جتنے بھی امراء ہیں یا وہ تمام لوگ کہ جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، بیوی کہتی ہے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، والدین کہتے ہیں کہ بچے ہمیں ہمارا حقوق نہیں دے رہے، امراء کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، جو مامورین ہیں وہ اطاعت نہیں کرتے۔ اصل میں جو والدین کے حقوق بیان کیے، جو اساتذہ کے حقوق بیان کیے، جو امراء کے حقوق بیان کیے، اللہ رب العزت نے محض ان کی شخصیات یا ان کے ڈیل ڈول یا کسی اور چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان نہیں کیے، بلکہ ان کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے ان کے حقوق بیان کیے۔ ماں کی اپنی ذمہ داری ہے، شوہر کی اپنی ذمہ داری ہے، امیر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، جو ان کو پورا کرنے ہیں، اس وجہ سے ان کے حقوق زیادہ ہیں، یہ تو کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ شوہر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، کہا کہ اس کی اطاعت نہیں ہو رہی۔ والدین اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ دیں، شکایت کریں کہ ہماری نافرمانی ہوتی ہے۔ امراء اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں اور شکایت کریں کہ ہماری نافرمانی ہوتی ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ صحیح نہیں۔ امراء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو جو کام اوپر سے کہا جا رہا ہے کیا وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے صوبائی امیر کی اطاعت کرتے ہیں؟ یا جو ان کے ضلعی امیر ہیں کیا اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ نظما کو دیکھنا چاہیے کیا ان کے جو وہ ناظم اعلیٰ ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ یا مرکزی جو امیر جو مرکز سے جو آرڈر نکالتے ہیں کیا صوبائی امراء ان کی اطاعت کرتے ہیں یا اس کو صحیح معنوں میں اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اصل میں زمین کے اندر جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ بیج خاک میں ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ پھر ایک درخت بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات ربانی اور شریعت الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔